پادری صاحب ایک اور ہمارا سوال، مطلب یہ ہم بائبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایک اور اسی طرح سے ریلیونٹ کویسچن کریں گے اسی سے ملتا ہوا کہ بائبل مقدس ہم اسے بولتے ہیں، وہ بات سب جانتے ہیں کہ ہم اسے بائبل مقدس ہی کہتے ہیں، تو کیا بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام بائبل مقدس رکھا جائے یا اس کو بولا جائے؟ کچھ آپ اس میں ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ اصل میں یہ بھی سوال جو ہے یہ غیر اقوام کی طرف سے ہی ہے جو ہمیں پوچھتے ہیں، ہمارے لوگوں کو پوچھتے ہیں، تو اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بائبل مقدس اگر خدا کا کلام ہے تو خدا کو چاہیے تھا اس میں اس کا نام بھی لکھوا دیتا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری کتاب میں اصل میں یہ سوال آتا کیوں ہے؟ اس سے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے معیار پر پھر بائبل کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہونا ایسا نہیں چاہیے۔ اگر میں بائبل کا ماننے والا ہوں تو مجھ سے اگر کوئی بائبل کی بات کرے گا تو بائبل کے معیار پر ہی بائبل کو پرکھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور مذہب کی کتاب پر۔ ہمارا مذہب اور دوسرا مذہب جو ہے وہ فرق ہیں بالکل۔ اگر یہ دونوں ایک مذہب ہوتے تو جہاں پر مکاشفہ کی کتاب جو ہے ختم ہوتی وہاں پر کسی اور مذہب کی کتاب شروع ہو جاتی، لیکن یہ دو الگ الگ کتابیں اس لیے ہیں کیونکہ یہ دو الگ مذاہب ہیں، الگ آئیڈیالوجیز ہیں یہ۔ ہاں تو اگر دیکھیں اگر تو کوئی فرق نہ ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر مکاشفہ کی کتاب ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے مذہب کی کتاب شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا مذہب جو ہے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کا شخص اٹھ کر یہ سوال کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا مذہب الگ ہے اور سامنے والے کا مذہب الگ ہے، اس کو سامنے والے کی کتاب کے معیار کے مطابق سوال پوچھنا چاہیے، نہ کہ اپنی کتاب کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے اس میں اصول کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چلیں پھر بھی انہوں نے جو سوال کیا ہے اگرچہ اپنی کتاب کے معیار کے اوپر کیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا جواب دیں گے ضرور۔ اور جو لفظ ہے بائبل، جو لفظ ہے یہ دراصل یونانی زبان کے لفظ بیبلوس یا ببلوس بھی کچھ لوگ اسے پروناؤنس کرتے ہیں، اس کا تلفظ جو ہے ادا کرتے ہیں ببلوس، لیکن کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں، زیادہ تر جو یہ لفظ بولا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے وہ بیبلوس ہے۔ تو بیبلوس ہے، اسی طرح سے یہ اور اسی سے جو ہے لاطینی زبان کا لفظ ببلیا ہے جو کہ یونانی لفظ ببلیون سے ماخوذ ہے۔ تو ببلیون کا مطلب بھی جو ہے کتابیں ہیں۔ اب دیکھیں نا بائبل کے اندر 66 کتابیں ہیں، کتابوں کا مجموعہ ہے اصل میں، لیکن جب بائبل کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ صیغہ واحد استعمال ہوتا ہے، صیغہ واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ، یعنی کہ اس کو جمع کے طور پہ نہیں استعمال کیا جاتا، اس سے کیونکہ جو بہت ساری 66 کتابیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں وہ اصل میں ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے اس کو صیغہ واحد میں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یعنی کہ ببلیا، ببلیون اور ببلوس، یہ بائبل مقدس کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ یہی اسی کو ہم انگریزی میں یا اردو میں بائبل کہتے ہیں نا، ببلیا یا ببلیون، تو یہی لفظ بائبل کے اندر موجود ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ۔ اگر آپ پہلی نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت نکالیں تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہے، جہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، یہاں پر ببلوس لفظ آیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یعنی کہ بائبل اگر آپ لوکا کی انجیل 17 باب اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ببلیون لفظ آیا ہے، اور کہاں پہ چوتھا باب اس کی لوکا 4 باب 17 سے 20 آیات، یہ وہ مقام ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح ہیکل میں پہلی دفعہ سرمن دینے جاتے ہیں اور یہ سایہ نبی کا صحیفہ کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے متعلق لکھا ہوا ہے، اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔ اب یہاں پر جو کتاب لفظ ہے نا، کتاب کی جگہ یونانی میں جو لفظ ہے وہ ہے ببلیون، اور یہ سایہ نبی کی کتاب یعنی کہ ببلیون اس کو دی گئی، اور کتاب یعنی کہ ببلیون کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ آگے آپ اسے پڑھتے جائیں، 20ویں آیت پر آ جائیں، لکھا ہے پھر وہ کتاب بند کر کے، یہاں پر بھی ببلیون لفظ استعمال ہوا ہے، پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب 30 آیت پڑھیں تو وہاں پر ببلیو لفظ آیا ہے، لکھا ہے اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب کے لیے وہاں پر ببلیو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بائبل، جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ اعمال پہلا باب اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی لفظ ببلو استعمال ہوا ہے، اعمال 7واں باب اس کی 24ویں آیت میں بھی، اور یہ دونوں حوالہ جات جو ہیں ان میں سے ایک میں پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہے کیونکہ زبور کی کتاب کے لیے بھی یہاں پر ببلو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ زبور کو بھی یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو بائبل ہم کہتے ہیں۔
اور حتیٰ کہ جو نبیوں کے صحیفے ہیں صحائف الانبیاء ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اعمال 7:24 میں جو میں نے حوالہ پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لکھا ہے پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں، چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہاں نبیوں کی کتاب کے لیے بھی یہی یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ غلطیوں 3 باب 10 آیت میں ببلیو لفظ آیا ہے، لکھا ہے کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب، یہاں شریعت کی کتاب کے لیے جو لفظ ہے ببلیو استعمال ہوا ہے، شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے کہا کہ بائبل مقدس لفظ کہاں پہ، بائبل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے حوالہ جات ہیں جن میں بائبل لفظ استعمال ہوا ہے۔ مقدس کے لیے بھی آپ کو میں 2 حوالہ جات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ رومیو 1 باب اس کی 2 آیت لکھا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں، کس میں؟ کتاب مقدس، مقدس آ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے آپ اگر 2 تیموتھیوس 3 باب 15 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، کن سے؟ پاک نوشتوں سے۔ تو پاک کا مطلب کیا ہے؟ مقدس۔ تو بائبل مقدس جو ہے اگر ہم یہ نام کہتے ہیں تو ایسے ہوا میں نہیں ہم کہہ دیتے، یہ الفاظ جو ہیں بائبل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بائبل کا نام اس کے اندر نہیں لکھا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کے قلیل علم کی یا کم علمی کی دلیل ہے بس۔